5 फरवरी یوم یکجہتی کشمیر۔ یہ دن ہر سال بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس دن کے تاریخی حقائق کیا ہیں اور اس دن کو منانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ کشمیر برصغیر کے شمال میں واقع ایک الگ ریاست ہے۔ سن 1846 میں انگریز نے راجہ گلاب کو فروخت کر دی تھی۔ اس وقت کشمیر کی ریاست 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی علاقہ جو کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر مشتمل ہے، یہ کشمیر کا 30% علاقہ ہے۔ انڈین علاقہ جو کہ جموں کشمیر اور لداخ پر مشتمل ہے، یہ کشمیر کا 55% حصہ ہے۔ اس کے علاوہ چینی علاقہ جو کہ کشمیر کا 15% حصہ ہے۔ سن 1990 سے لے کر ہر سال پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کا دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال اس دن کے حوالے سے کانفرنس، ریلیاں، احتجاجی مظاہرے اور ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کشمیریوں کی آواز بن کر اور ان کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی داستان دنیا کو سنا ہی رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ سن 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانی عوام کشمیریوں کا ساتھ دیں، اور پھر 28 فروری سن 1975 کو پہلی مرتبہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن منایا گیا۔ اس کے بعد 1990 میں جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ایک دن کشمیریوں سے اظہار محبت کے لیے مختص کیا جائے۔ اس وقت نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور بے نظیر پاکستان کی وزیر اعظم تھیں۔ اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے پہلی مرتبہ یہ دن 5 فروری سن 1990 میں منایا گیا۔ 5 فروری کا یہ دن کشمیر کی آزادی کی تحریک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کشمیر تقسیم ہند کا حل طلب مسئلہ ہے جس کو اب تک حل نہیں کیا جا سکا۔ کشمیری مسلمان مرد و عورتوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں جو مسئلے کے حل ہونے اور کشمیر کی آزادی تک جاری رہیں گی۔ ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر منانے سے کشمیریوں کی آواز عالمی برادری تک پہنچتی ہے اور مسئلہ کشمیر کے بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہونے سے مدد ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف یہ سب کچھ کرنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ کشمیری عوام کو آزادی مل سکتی ہے؟ کشمیر جسے دنیا میں جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھنا وہاں پر رہنے والے افراد کو میسر نہیں۔ ان کی نسلیں فوجی وردیوں اور کرفیو کو دیکھتے ہوئے گزر گئیں۔ تمام عالمی برادری اس مسئلے پر خاموش ہے۔ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے وزرائے اعظم ہر بار سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کشمیریوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ ہمیں بتائیں کامنٹ سیکشن میں۔